وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تو ان سب کو چورا کر دیا یعنی چورا کر دیا یعنی ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہیں۔ ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ صحیح بول رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کل ہمارا عید کا دن ہے۔ یہ نمرودی لوگ جو ہے سال میں ایک دن عید کے طور پہ مناتے تھے کہ شہر سے باہر نکلتے تھے، آبادی سے باہر میدان میں جمع ہوتے تھے، دن بھر خوب کھیل کود سیر و تفریح کرتے تھے، اور رات میں پھر جو ہے مندر میں آتے تھے، پوجا کرتے تھے بتوں کی، پھر جو ہے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ بالخصوص آزر اور اس کے بھائی جب میلے کی طرف جانے لگے تو انہوں نے جو ہے بت خانے میں آ کے بتوں کی پوجا کی، اور بتوں کے سامنے جو ہے وہ کھانا رکھا طریقے کا، الگ الگ قسم کا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ماننا تھا کہ جب بتوں کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو بتوں کی برکتیں کھانے میں آتی ہے، فراخی رہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے کھانا رکھا، چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ تم عید کے دن ہمارے ساتھ چلنا اور دیکھنا کیسے آسائش اور زیبائش کے ساتھ جو ہے ہم عید کا دن مناتے ہیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے اپنے ساتھ لینا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ خیر انہوں نے آپ کو گھر پر ہی چھوڑ دیا، چلے گئے سب۔ تب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے اور بطور استہزاء مذاقیہ طور پر آپ نے بتوں سے فرمایا کیا بات ہے کہ اتنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن تم کھا نہیں رہے ہو؟ کیا بات ہے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن تم کچھ بول نہیں رہے ہو؟ پھر آپ نے دیکھا ایک کلہاڑا رکھا ہوا تھا، کلہاڑا جو ہے لیا آپ نے اور سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، سب کو توڑ دیا۔ لیکن ایک بڑا جو بت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، یاقوت کی آنکھیں تھی، چمکتے تھی اس کے، بڑے قیمتی جواہرات سے،
مرصع تھا وہ، تو آپ نے اس کو نہیں توڑا، اس کے گردن میں جو ہے وہ کلہاڑی آپ نے لٹکا دی، وہاں سے آپ چل دیے۔ شام میں رات میں قوم کے لوگ آئے واپس، تو بت مندر جب گئے بت خانے میں تو دیکھا کہ ارے معاملہ سب بکھرا ہوا ہے، بت تو ریزہ ریزہ ہے اور کھانا بکھرا ہوا ہے، کیا ہوا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک جوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں جو ہے برا کہتا ہے، اسی نے کیا ہوگا، اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے۔ یہ بات نمرود تک پہنچی۔ سلطنت کے عمائدین، وزراء، امراء جو ہے بیٹھے مشورے کے لیے، تو نمرود نے کہا بلاؤ ان کو، گواہیاں گزارو اور جرم ثابت کرو، پھر سزا دی جائے۔ لوگوں کے سامنے بلاؤ ان کو تاکہ لوگ دیکھیں تو گواہی دے آ کے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ آپ بڑی ہی جرأت اور بے باکی کے ساتھ نمرود کے دربار میں آپ تشریف لائے۔ نمرود نے، وزراء نے کہا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے کہ کیا بتاؤ، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم؟ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو جس کی پوجا کر رہے ہو، جس کے سامنے آسین مارے بیٹھے ہو، اعتکاف میں رہتے ہو، رات دن اس کے سامنے اپنے سر کو ٹکاتے ہو اور اپنے آپ کو جھکاتے ہو، وہ تو تمہارا معبود ہے، تم سوچتے ہو کہ وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، تمہارے مصیبتوں کا مداوع کرتا ہے، تمہاری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خود تمہارا بت، تمہارا معبود تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے کندھے پہ کلاڑی ہے، پہلے اس کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن بعد میں دوسرے چھوٹے چھوٹے بت آ گئے، 72 بت ہو گئے، تو اس کو ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ میری پوجا کے ساتھ ان کی پوجا کیسے کی جا رہی ہے، یہ تو مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بعد کے ہیں، تو یہ غضبناک ہوا ہوگا، تو اسی نے کیا ہے ساروں کو توڑ دیا ہوگا، ریزہ ریزہ کر دیا ہوگا۔ کلاڑی جو ہے اسی طرح کا اشارہ جو ہے وہ کر رہی ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے اس جو ہے معبود باطل سے پوچھو۔ ایسی آپ نے دل نشی تقریر فرمائی اور اس طرح سے آپ نے ان کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ یہ معبود باطل ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا کہ ظالم یہ نہیں ہے، ظالم تو ہم ہیں، ہم اپنے آپ پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپس میں جو ہے کہیں، آپس میں اپنے جی کی طرف پلٹے، یعنی تھوڑا انہوں نے غور و فکر کیا، سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ فرما رہے، یہ حق پر ہے، ظالم تو ہم ہی تھے، ابھی تک جو ہے ان کی پوجا کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندائے گئے، یعنی یہ کہ کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور کفر کی طرف پلٹے، اور پھر باطلانہ مجادلہ، مکابرہ شروع کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ گفتگو نہیں کر سکتے، نہ ان کا منہ ہے، نہ زبان ہے، نہ دانت ہے، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین دلیل ارشاد فرمائی قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ کیوں پوچھ رہے ہو پھر؟ جو خود اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جو اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکا، وہ کیا تمہاری حفاظت کر پائے گا؟ وہ کیا تمہیں بچا سکے گا؟ کیا تمہارے مصیبتوں کا
دعویٰ کر سکے گا۔ اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد بھی تمہارے عقل ٹھکانے پہ نہیں آ رہی ہے۔ ساری چیزیں واضح ہو گئی، تمہارے دلوں نے تسلیم کر لیا ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو رہے ہو۔ اتنی دل نشی تقریر فرمائی کہ ان کے دلوں میں باڑ بڑھ گئی، لیکن کیا ہے، کفر کے مہر لگی ہوئی تھی، کہاں سدھرنے والے، اپنی بات پہ جو ہے اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔